بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا کرتے ہیں، لیکن تب ہم ان نعمتوں سے اس انداز میں محبت کرنے لگتے ہیں جس میں کہ صرف اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ ہم ان نعمتوں کو اپنے دلوں میں بسا لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہر چیز پر غالب آ جاتی ہیں۔ جلد ہی ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ بیداری کا ہر لمحہ ان نعمتوں کی فکر میں گزرتا ہے۔ ہم ان کی اطاعت و عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دل اور ذہن جو اللہ نے اپنے لیے تخلیق کیے تھے، ان پر کسی اور چیز کا، کسی اور فرد کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور پھر خوف ابھرنے لگتا ہے۔ ضیاع کا خوف ہمیں اپائج کرنے لگتا ہے۔ جس نعمت کو ہمارے ہاتھوں تک محدود رہنا چاہیے تھا، وہ ہمارے دل پر قابض ہو جاتی ہے، اور اسے کھونے کا خوف ہمیں مغلوب کر لیتا ہے۔ نوبت یہاں تک جا پہنچتی ہے کہ جو چیز کبھی ایک نعمت تھی، وہ کرب و اذیت کا وسیلہ بن جاتی ہے، ایک ایسا زندہ بن جاتی ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہوتا ہے۔ ہم اسے کیسے رہائی حاصل کر سکتے ہیں؟ کبھی کبھار اللہ اپنے لامحدود رحم کی بدولت اس نعمت کو واپس لے کے ہمیں رہائی دلا دیتا ہے۔ اس نعمت کے واپس لے لیے جانے کے نتیجے میں ہم پورے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس مایوسی اور محرومی کے عالم میں ہم التجا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ نقصان کی بدولت ہمیں اخلاص و انکسار اور اللہ پر توکل کا وہ درجہ حاصل ہوتا ہے جو بصورت دیگر ہماری دسترس سے باہر رہتا ہے۔ اگر نعمت ہم سے واپس نہ لے لی گئی ہوتی، نقصان کی بدولت ہمارے دلوں کا رخ پوری طرح سے اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی بچے کو کوئی کھلونا یا کوئی نئی ویڈیو گیم دیتے ہیں جس کی اسے ہمیشہ سے چاہت تھی، تو وہ پہلے پہل کیا ہوتا ہے؟ وہ پوری طرح سے اس میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اسے کسی اور چیز کی تمنا ہی نہیں رہتی، اسے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، نہ اسے اپنے کام کا ہوش رہتا ہے، نہ کھانے پینے کا۔ وہ ایسے سحر میں مبتلا ہوتا ہے کہ اپنا ہی نقصان کرنے لگتا ہے۔ تو پھر ایک شفیق باپ یا ماں کی حیثیت سے آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی اس عادت میں غرق ہو کر فوکس اور توازن سے محروم ہو جائے؟ نہیں، آپ وہ چیز واپس لے لیتے ہیں۔ پھر جب بچہ اپنی ترجیحات کے حوالے سے دوبارہ یکسوئی حاصل کر لیتا ہے، اس کا ہوش اور توازن بحال ہو جاتا ہے، جب اس کے دل اور ذہن اور زندگی میں ہر چیز اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ وہ تحفہ اسے واپس کر دیتے ہیں، یا شاید اس سے بھی بہتر کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، لیکن اب یہ تحفہ اس کے دل پر قابض نہیں ہوتا، اپنے صحیح مقام پر یعنی اس کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ لیکن لینے عمل کے دوران سب سے اہم واقعہ رونما ہوا، نعمت سے محرومی، اور پھر سے اس کا اصول غیر اہم ہے۔ رب کی طرف سے آپ کے تغافل، اس کے علاوہ کسی اور پر انحصار اور فوکس کو لے لینا، اور اس کی جگہ صرف اس کی یاد، اس پر انحصار اور اس پر فوکس کو لے آنا اصل نعمت تھی۔ اللہ کچھ دینے کے لیے کچھ روک لیتا ہے، اور لہٰذا بعض اوقات کوئی بہتر متبادل ہی سب سے بڑی نعمت ہوتا ہے، یعنی اللہ کا قرب۔ اللہ نے مالک ابن دینار کو پہچاننے کے لیے ان سے ان کی بیٹی لے لی۔ اللہ نے ان کی بیٹی لے لی، لیکن اس کی جگہ جہنم سے نجات عطا کی، اور اللہ سے دوری اور گناہ سے عبادت، تکلیف بھری زندگی سے تحفظ دیا۔ اپنی بیٹی سے محروم ہو کر مالک ابن دینار کو اللہ کے قرب میں گزرنے والی زندگی کی نعمت عطا ہوئی، اور جو لے لیا گیا یعنی ان کی بیٹی اللہ کی جنت میں، وہ بھی ہمیشہ مالک ابن دینار کے پاس رہے گا۔ ابن قیم اپنی کتاب مدارج میں اس منظر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، مومن کے حق میں اللہ کا ہمیشہ حکم انعام ہوتا ہے، بھلے یہ کوئی مطلوبہ چیز روک لیے جانے کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، اور یہ ایک رحمت ہوتا ہے، بے شک بظاہر یہ آزمائش اور مصیبت ہی کیوں معلوم نہ ہو، بظاہر مرض معلوم ہونے کے باوجود فی الحقیقت یہ شفا ہوتا ہے۔
لہٰذا اس سوال یعنی جب کوئی چیز کھو جاتی ہے تو کیا واپس بھی آتی ہے کا جواب ہاں میں ہے، یہ واپس آتی ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی کسی مختلف اور بہتر شکل میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند ہیں تو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔